تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ ہے جس کا نام ہے ادغام مثلین۔ اس قاعدے کو آج کے سبق میں ہم اتنے آسان انداز میں سیکھیں گے کہ انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 17۔ اس کے اندر ہمیں ادغام مثلین کا قاعدہ ملتا ہے۔ اس قاعدے کو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تجوید کا کوئی بھی قاعدہ ہو، ہمیں اس کی صرف 3 چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں آتا ہے نام، نمبر 2 کے اندر آتی ہے وجہ، نمبر 3 کے اندر آتا ہے حکم۔ بس یہ 3 چیزیں ہمیں ہر ایک قاعدے کے اندر سیکھنی ہوتی ہیں، صرف اسی قاعدے کے اندر نہیں۔ یہ میں نے اس لیے بنائی ہے ترتیب تاکہ قاعدے کو سمجھنے میں ہر کسی کو آسانی ہو جائے۔ ہر ایک قاعدے کا نام ہوا کرتا ہے، نام ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، یہ تو سب کو معلوم ہی ہے ہمیں۔ دوسرا یہ ہے ہر ایک قاعدے کی وجہ ہوا کرتی ہے، تو صرف ہمیں وجہ کو سمجھ لینا ہے اچھے سے کہ کب بنے گا، کیسے بنے گا یہ قاعدہ۔ تیسرا نمبر ہوتا ہے حکم کا، یعنی تجوید کے ہر ایک قاعدے کے لاسٹ میں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس ان 3 چیزوں پر فوکس بنا کر کے رکھیے، آپ تھوڑی سی دیر کے اندر انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ نام کیا ہے اس کا؟ ادغام مثلین۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، اور مثلین کا مطلب کیا ہے جی؟ 2 ایسی چیزیں جو ایک جیسی ہوں ان کو کہیں گے مثلین۔ یہاں پر 2 چیزیں ایک سی کون سی ہیں سمجھیے گا۔ چلیے گا، نام سمجھ گئے ہم اچھے سے کہ اس قاعدے کا نام ادغام مثلین ہے۔ وجہ سمجھ لیتے ہیں، وجہ اس قاعدے کے بننے کی 2 ہیں، 2 کنڈیشنز ہیں، 2 ریزن ہیں۔ ان 2 ریزن کی ہی وجہ سے ادغام مثلین کا قاعدہ بنتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو، یعنی یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کون سا حرف ہو، کوئی سا بھی حرف ہو۔ 29 حروف ہوتے ہیں عربی کے، ان 29 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف ہو، لیکن کیا کہا گیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو، جو بھی وہ حرف ہے ساکن ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایگزامپل لیا گیا ہے دال کا، دال ہے یہاں اور اس کے اوپر سکون ہے۔ چلیے دوسری وجہ سمجھتے ہیں، بعد میں سیم حرف ہو اور اس پر حرکت ہو۔ مطلب کیا ہے؟ دوسری شرط کے اندر کیا آیا؟ بعد میں بھی سیم حرف آنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر دال ہے، اس پر سکون ہے، تو بعد میں دال ہی ہونا چاہیے، یہ بھی تو سیم حرف ہوگا، لیکن کیا کہا گیا ہے؟ بعد میں سیم حرف ہو۔ ایک بات ہو گئی ہے، سیم حرف ہے، یہاں دال ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور اس پر حرکت ہو، یعنی بعد والے حرف پر جو کہ سیم آیا ہے اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ نہ کچھ ہو، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو۔ یہاں پر آپ فوکس بنا کر کے رکھیے گا اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر دیکھیے لام ہے اور لام پر سکون ہے، تو یہاں پر یہ سمجھ میں آ گیا ہمیں، لام ہے اور لام پر کیا ہے؟ سکون ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے پھر کیا آیا ہے؟ یہاں پھر لام آ گیا ہے اس کے بعد میں، اور اس لام پر کیا ہے جی؟ دیکھیے گا زبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہو تو یہاں لام ہے پہلا حرف، ضروری نہیں کہ دال ہو، دال کا تو ایگزامپل لیا تھا، یہاں نون ہو سکتا، میم ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، جو بھی حرف ہے پہلا وہ ساکن ہونا چاہیے، اس کے اوپر یہ سکون لگا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے گا بعد میں سیم حرف ہو، یعنی یہاں پر جو حرف آیا ہے پھر بعد میں سیم حرف آنا چاہیے، تو یہاں پر لام آ گیا ہے سیم حرف، اور اس پر حرکت ہو، یعنی حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، زیر کو بھی اور پیش کو بھی۔ جو سیم حرف بعد میں آیا ہے نا اس پر حرکت ہونی چاہیے، تو یہاں لام پر کیا ہے؟ حرکت ہے زبر کی۔ تو بس یہاں پر ادغام مثلین کی یہ دونوں شرطیں موجود ہونے کی وجہ سے ادغام مثلین کا قاعدہ بن گیا ہے۔ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا جی آپ کے؟ چلیے گا یہاں پر سمجھ لیتے ہیں، یہاں فوکس بنائیے گا۔ یہاں پر ہمیں واو نظر آیا اور واو پر سکون نظر آیا، یعنی ایک حرف ہے، کوئی سا بھی حرف ہے اور وہ ساکن ہے۔ پہلی شرط یہاں پر موجود ہے، بعد میں کیا ہے؟ پھر واو ہے اور اس پر زبر ہے، چاہے تشدید بھی ہو تو کیا نظر آیا ہمیں؟ یہاں پر واو ساکن ہے، پہلی شرط ہے، اس کے بعد میں واو ہے، یعنی بعد میں سیم حرف ہو اور اس پر حرکت ہو، تو بعد میں پھر سیم حرف آیا ہے اور اس پر زبر کی حرکت ہے۔ تو اس جگہ پر بھی یہ دونوں شرطیں موجود ہونے کی وجہ سے ادغام مثلین کا قاعدہ بن گیا ہے، کیونکہ یہی شرطیں تو چاہیے ادغام مثلین کا قاعدہ بننے کی۔ تو وجہ ہم سمجھ رہے ہیں اچھے سے، یہ وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک جگہ اور سمجھ لیتے ہیں، یہاں دیکھیے گا نون ہے اور اس پر سکون ہے، یعنی پہلا حرف ساکن ہونا چاہیے، تو یہاں پہلا حرف ساکن ہے اور اس کے بعد میں سیم حرف ہے، سیم حرف ہونا چاہیے اور اس پر پیش کی حرکت ہے، کوئی سے بھی حرکت ہو زبر زیر پیش کی، تو یہاں پیش کی حرکت ہے، تو یہاں بھی
ادغام مثلین کی دونوں شرطیں موجود ہونے کی وجہ سے ادغام مثلین کا قاعدہ بن گیا ہے۔ تو کتنی چیزیں سمجھ لی آپ لوگوں نے ابھی؟ ایک تو نام سمجھ لیا کہ اس کا نام ہے ادغام مثلین، دوسرا وجہ ہم نے سمجھی ہے ابھی کہ ادغام مثلین کا قاعدہ بننے کی وجہ کیا ہے، وہ بھی بالکل پریکٹیکل سمجھی ہے، ایگزامپل کے ساتھ میں سمجھ لی ہے ہم نے اچھے سے۔ تیسری چیز سمجھنی باقی رہ گئی ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ حکم ہے۔ چلیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ دونوں حرفوں کو ملا کر ایک حرف بنائیں گے۔ یہاں پہ ادغام مثلین کا قاعدہ بنا ہوا ہے نا، میں نے آپ کو ابھی سمجھایا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو دو حرف ہیں نا، ان دونوں کو ملا کر کے ایک حرف بنا دیں گے۔ یہی تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، دیکھیے گا، دونوں حرفوں کو ملا کر ایک حرف بنائیں گے، یعنی لام ہے یہ الگ، پھر بعد میں لام ہے، تو دونوں الگ الگ لام نہیں پڑھیں گے۔ جیسے حل لکا، یہاں پر او وزنوہم، یہاں پر من نطفۃ، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حرفوں کو ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ ادغام مثلین کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کام کرو کہ یہ جو دو حرف ہے نا جن کے اندر یہ بنتا ہے ادغام مثلین کا قاعدہ، ان دونوں کو ملا کر کے ایک حرف بنا دو، یعنی ایک لام بنا دیجئے۔ اور پھر کیا ہے دوسرا حکم؟ بعد والے حرف پر تشدید لگا کر کے پڑھیں گے، یعنی پہلا لام اور بعد والا لام یہ دونوں ملا کر کے ایک لام بنا دیا ہے۔ اور وہ لام کون سا بنا ہے؟ بعد والا لام بنا ہے۔ پہلے والے کو اب نہیں پڑھیں گے، بس بعد والے کو ہی بعد والے پر تشدید لگا کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، حکم بھی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی۔ چلیے گا یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہاں واو کو اور اس والے واو کو دونوں کو ملا کر کے ایک حرف بنائیں گے، بعد والے حرف پر تشدید لگا کر کے پڑھیں گے، یعنی پہلا والا واو پڑھنے میں آئے گا ہی نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے یہاں بھی دونوں الگ الگ نون نہیں پڑھیں گے بلکہ بعد والا ہی نون پڑھیں گے، پہلا والا نون فل سائلنٹ کر دیں گے، بعد والے پر ہاں تشدید لگا کر کے پڑھیں گے، یعنی دو نون الگ الگ نہیں پڑھیں گے، ایک ہی نون پڑھیں گے، ڈبل پڑھیں گے، کیونکہ تشدید لگا کر کے ڈبل پڑھا جاتا ہے نا، دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا تشدید والا حرف، تو الگ الگ حرف نہیں پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے، لیکن ایک حرف کو ہی ڈبل ٹائم پڑھیں گے کیونکہ تشدید لگے گی اس پر۔ چلیے گا اب ہجے سمجھ لیتے ہیں، ان حرفوں کی ہجے کیسے ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، یہاں پر بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہجے کیسے پڑھی جائے گی اور رواں میں پریکٹیکلی کیسے پڑھا جائے گا، سمجھتے ہیں۔ ہا لام زبر حل، پہلا والا لام میں نے نہیں پڑھا ہے، اس والے ہا کو بعد والے لام سے ملا کر کے پڑھا ہے۔ لام زبر لا حل لا، کاف زبر کا حل لکا، میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہے، حل لکا، دونوں الگ الگ لاموں کو میں نے نہیں پڑھا ہے، بعد والے لام کو ہی پڑھا ہے، پہلے کو نہیں پڑھا ہے، ہاں بعد والے لام کو تشدید کے ساتھ میں نے ضرور پڑھا ہے۔ چلیے گا اس کی ہجے دیکھیں گے کیسے ہوگی۔ حمزہ واو زبر او، اس حمزہ کو اس والے واو کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھ رہا ہوں، اس والے واو کو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ واو زبر وا او وا، زا زبر زا او وزا، نون واو پیش نو او وزنو، حامیم پیش ہم او وزنوہم، یہاں بھی دونوں الگ الگ لام کو نہیں پڑھا ہے، میں نے اس طرح سے نہیں پڑھا ہے، او وزنوہم، دو الگ الگ واو میں نے نہیں پڑھے ہیں۔ حمزہ کو ڈائریکٹ واو کے ساتھ میں ملایا ہے اس والے واو کے ساتھ میں، اور اس کو ڈبل ٹائم پڑھا ہے کیونکہ تشدید ہے۔ کیسے پڑھا ہے؟ او وزنوہم، میم نون زیر من، اس والے نون کو نہیں پڑھیں گے، ہجے میں بھی نہیں اور رواں میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ نون طا پیش نطو، من نطو، طا کو میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، طا کی ادائیگی پر دھیان دیجیے گا، اور طا کے اندر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں طا پر سکون ہے، طا قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، تو میں قلقلہ کس طرح سے کروں گا اس پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے۔ فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تن، من نطفہ تن، اس طرح سے طا کے اندر قلقلہ بھی کرنا ہے۔ حل لکا او وزنوہم من نطفہ تن، اس والی لائن کو بھی ہجے رواں کے ساتھ میں سمجھ لیتے ہیں اچھے سے کہ کس طرح سے ہجے ہوگی اور کس طرح سے رواں ہوگی۔ یہ جو دونوں لائن ہے نا، ان دونوں لائنوں کے اندر ادغام مثلین والے ہی الفاظوں کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے گا۔ حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا اذ،
ہا زبر ہا، اذہا، با زبر با، اذہبا۔ اس کے اندر بھی میں نے پہلی والی زال کو سائلنٹ کر دیا ہے، نہیں پڑھا ہے۔ اس والے حمزہ کو بعد والی زال کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھا ہے، ہجے میں بھی اور رواں میں بھی۔ اس طرح سے نہیں پڑھا ہے میں نے، دھیان دیجئے گا۔ اذ ذہبا، دونوں زال کو الگ الگ نہیں پڑھا ہے، بعد والے کو پڑھا ہے۔ کیسے پڑھا ہے؟ اذ ذہبا۔ چلیے گا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد دا، خا زبر خا، قد خا، لام واو پیش لو، قد دخلوا۔ اس والی دال پر بھی قلقلہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلا حرف ساکن ہے اور اس کے بعد میں سیم حرف آیا ہے، یعنی دال آئی ہے، اور دال پر زبر زیر پیش میں سے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو دونوں دال کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، دھیان سے سنیے گا۔ قد دخلوا، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بعد والی دال کو ہی پڑھیں گے تشدید کے ساتھ میں، پہلی والی دال سائلنٹ ہو جائے گی، پڑھی ہی نہیں جائے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ قد دخلوا۔ یہاں بھی ادغام مثلین کا قاعدہ ہے، کیونکہ پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا سیم حرف آیا ہے اور اس پر زبر ہے۔ ہجے کیسے کریں گے؟ قاف لام پیش قل، پہلے والے لام کے ساتھ میں نے قاف کو نہیں ملایا ہے، لام زبر لا، قل لا، کاف میم پیش کم، قل لکم، حمزہ میم زبر ام، اس والے میم کو نہیں پڑھا ہے، میم نون زبر من، ام من، اذ ذہبا، قد دخلوا، قل لکم۔ قاف کی صحیح ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ ادائیگی کو بھی صحیح کرتے جائیے گا۔ قل لکم، ام من۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ادغام مثلین کا قاعدہ سیکھا ہے۔ کیا کیا سیکھا ہے؟ اس کے اندر نام سیکھ لیا ہے کہ نام ہے اس کا ادغام مثلین۔ دوسری چیز کیا سیکھی ہے؟ وجہ سیکھی ہے۔ وجہ دو ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہو، اور پہلا حرف چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ ساکن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں سیم حرف آنا چاہیے، اور اس والے حرف پر جو بعد میں حرف آیا ہے اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ حکم ہم نے سیکھا ہے کہ یہ جو دو الگ الگ حرف آتے ہیں نا، جہاں ادغام مثلین کا قاعدہ بنتا ہے، ان دونوں حرفوں کو ایک حرف بنانا ہے اور بعد والے حرف ہی کو پڑھنا ہے تشدید کے ساتھ میں۔ یہ ہم نے حکم کے اندر سیکھ لیا ہے۔ اور ہجے میں کیا سیکھا ہے؟ جب ہم ہجے کریں گے تو پہلے والے لام کا نام نہیں لیں گے، جیسے ہا لام لام زبر حل، اس طرح سے ہجے نہیں کریں گے۔ صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہم نے تین چیزیں سیکھی ہیں نا، یہ تین چیزیں ان کو لکھ دیجئے گا۔ نام کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکم کیا ہے، کہاں لکھنا ہے؟ کومنٹ کے اندر لکھ کر کے مجھے بھیجنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، سیو کر لیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔